کتے بھی رکھ لیں آپ، کیمرے بھی لگا لیں آپ. سر جی آپ نے کیمرے بھی لگا کے آج ایویڈنس دے رہا تھا کھوسا، سردار کھوسا، تو اس کے ساتھ کیا کیا اس نے، کیا کر لیا آپ لوگوں نے؟ اس کی سنی اس نے کہا لگی ہوئی ہے وہاں پہ سارے وہ دیکھیں گے ہمارا سوشل میڈیا، یہ اس نے کہا سوشل میڈیا دیکھو جی، تو وہ کہتا ہے میں سوشل میڈیا میں دیکھتی نہیں، ٹی وی نہیں دیکھتا. یہ ہمارا سپریم کورٹ ہے، سپریم کورٹ کا جج ہمیں یہ بتا رہا ہے. اور اس کی اپنی پٹیشن، پہلے اس کے فیصلے دیکھو جو اس نے کیے ہوئے ہیں، وہ سارے ٹی وی پہ یہ کہا گیا، ٹی وی پہ وہ کہا گیا. عمران خان نے وہ وہاں پہ جلسہ وہاں کیوں گیا، وکیلوں سے کیوں اس نے خطاب کیا، اور اس کے اٹھا کے دیکھ لے سارے، وہ سارے اس نے اسی کے فیصلے ہیں. اور حدیثیں بھی بتاتا ہے کہ جھوٹ بولنے والا یہ ہوتا ہے، اور خود جھوٹ بول رہا ہے، اور ٹی وی کے اوپر وہ ساری دنیا کے سامنے وہ سب کو بیوقوف بنا رہا ہے. ایک منیرا مستری میں بیوقوف بنا رہے، ایک یہ بنا رہا ہے، اور دوسرے وہ ہمارے ماشاءاللہ یہ میاں صاحب. اور الیکشن کمشنر جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے، اور پنجاب کا الیکشن کمشنر جو ہے وہ لکھ کے دے رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. اب کدھر جاؤ گے؟ یہ دیوار میں چن رہے ہیں سر. تھینک یو جی، سوری میں میرے خیال ہے آج زیادہ بول نہیں گیا. بی ایف ٹی نہیں آپ زبردست بولیں، کبھی کبھی بولا کریں، آپ بہت اچھا بولتے ہیں ماشاءاللہ، زبردست. جی نہیں خالد آپ محمود بھائی آپ نے، جی عابد بھائی بالکل ہمیں آپ کی گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے، ماشاءاللہ زبردست بولیں. خالد بھائی آپ کے پاس. جی خالد محمود بھائی. اچھا، میں نے بی ایف ٹی بھائی آپ سے یہ کہا کہ میں آپ کو اپنی آپ بیتی سناتا ہوں. پاکستان کی پولیس اور ان کا کردار جو رہا وہ سارا کچھ میں آپ کو بتاتا ہوں. اس طرح ہوا کہ کافی عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ہماری لڑائی ہو گئی، میرے ماموں ہیں ان کی لڑائی ہو گئی، اور ہوا کیا کہ مار دپڑ ہوئی اور کافی زیادہ خرابہ بن گیا، اور ایک بندے کا جو دوسری پارٹی تھی ان کا سر کھل گیا. مارا میرے ماموں نے ان کو، سر میں ڈنڈا مارا ہے اور اس کا سر کھل گیا، اور پولیس رپورٹ ہو گئی. اچھا، جب رپورٹ ہوئی تو سیاسی اثر و رسوخ کی وجہ سے اور کوئی تھوڑا بہت مال پانی کی وجہ سے کیا ہوا کہ پولیس انسپیکٹر نے، اس وقت گھروں میں موبائل وغیرہ نہیں ہوا کرتے تھے، تو گھروں میں ہی فون ہوا کرتے تھے یہ پی ٹی سی ایل کے. تو وہ ایک قاصد آیا محرر ہمارے پاس، اور میرے ماموں کے لڑکوں کو کہتا ہے کہ یہ بات ہوئی، یہ اکرم خان اس بندے کا نام تھا، تو اس نے رپورٹ آپ کے اوپر کر دیے کہ آپ لوگوں نے اس کو ڈنڈا مار کر اس کا سر کھول دیا ہے، اور اس کو تو تقریباً 14-15 ٹانکے آئے ہیں، اور یہ مسئلہ بن گیا ہے اب آپ کے لیے. تو آپ کو کیا خیال ہے اس طرح اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ آ جائیں؟ تو میرے ماموں کیا کرتے ہیں، جب پولیس اسٹیشن گئے تو انہوں نے کیا کیا، ادھر جناب انچارج صاحب کو پیسے کھلائے. انچارج صاحب نے پھر پرچہ اس طرح کاٹا کہ جس وقت لڑائی ہو رہی تھی اس وقت اس کے اکرم خان کا بیٹا آیا جو کہ اکرم خان کے دفاع میں تھا، اور اس نے میرے ماموں کا کہتا ہے کہ اس کو ڈنڈا مارنے کی کوشش کی. اوپر لائٹ لگی ہوئی تھی، ڈنڈا لائٹ کو لگا، لائٹ بند ہو گئی، اندھیرا ہو گیا، اور جو ہی اندھیرا ہوا تو ڈنڈا اتنے میں اکرم خان اس کے سامنے آیا، اور اس نے اپنے بیٹے نے ڈنڈا مار کر اکرم خان کا سر کھول دیا. اور وہی ڈنڈا جو تھا ان کی لائٹ توڑنے کا سبب بھی بنا، اور وہی ڈنڈا اس کے ماموں کو، میرے ماموں کو بازو پر بھی لگا، اور اس کا بازو بھی زخمی ہو گیا. الٹا پرچہ ان کے اوپر ہو گیا. تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ تھانے دار کو پیسے وغیرہ بھی دیے، اور جان بخشی کے لیے کچھ نہ کچھ، اور پرچہ بھی واپس لیا. یہ پاکستان کا نظام ہے، اور یہی وہ نظام ہے جس کے خلاف عمران خان جنگ لڑ رہا ہے. تو اس نظام کو چینج ہونے کے لیے تو کافی ناصر بھائی کی بات میں زبردست بات انہوں نے کی، تو مجھے وہ بات یاد آ گئی، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. فہیم ملک بھائی میرے آ گئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. جی اپنا کیا کہتے ہیں خالد محمود صاحب، آپ کل سے میں آپ کو ڈھونڈ رہا ہوں، آپ ابھی تک
ادھر ہی بیٹھے ہوئے. چلے کوئی نہیں, آپ کا علاج کرتے ہیں. میں نے فہیم بھائی 2 بار آپ کو فون کرنے کی کوشش کی ہے. آپ کا فون جب جاتا ہے آپ دیکھیں تو صحیح نا کتنی مس کالز ہیں اس کے اوپر. میں دیکھتا ہوں, ٹھیک, میں دیکھتا ہوں. باقی چلیں ٹھیک ہے. سب بھائیوں کو سلام. سوری میری اپنی پرسنل بانٹر شروع ہو گئی. تو سر کیا گفتگو ہو رہی تھی اور کیا سلسلہ ہے؟ جی سر. یہ کوشچن تھا فہیم بھائی، جو نامعلوم افراد آتے ہیں لوگوں کے گھروں میں دیواریں پھلانگ کے، اور جمشید دستی کی وائف کے ساتھ جو بھی کیا، تو ان کو ہمیں ایز اے عوام پھول اینڈ چاکلیٹ پیش کرنی چاہیے. فدا بھائی ایک منٹ پلیز یار، فدا بھائی ان کو ہم پھول اور چاکلیٹ باکسز، ڈیری ملک باکسز پریزنٹ کریں یا ان کے ساتھ کچھ اور کیا جائے؟ تو یہ کوشچن تھا، ہر بندے نے پوائنٹ آف ویو دیا. آپ کا کیا اس میں پوائنٹ آف ویو ہے؟ چلے میں تو ابھی آیا ہوں تو میں پوائنٹ آف ویو اپنا دے دیتا ہوں. جس دن جمشید دستی کے ساتھ یہ سلسلہ ہوا، اور اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے یہ بات کی تھی کہ ہمارے جتنے بھی لوگ جو اسپیشلی یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ وہاں پہ بھی ہیومن رائٹ واچ تو ہر کنٹری میں بیٹھے ہوتے ہیں، اس کلپ کو ہم ٹرانسلیٹ کریں سملر لینگویج، یا شاید وائس نوٹ اس کے اوپر لگا دیں ایز این بیک گراؤنڈ، تاکہ پھر ہم اس کو ایز اے کمپین کے طور استعمال کر سکیں ساری یورپین کنٹریز. اور پھر انگلش میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اور پاکستانی میں تو ہم کریں گے. اصل میں جو بی ایف ٹی بھائی جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وائلیشن تو وہ بہت زیادہ کر رہے ہیں، اور انہوں نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ کوئی وہ کیا کہتے ہیں نا، ایمان کی رتی برابر بھی انہوں نے نیکی نہیں کرنی، ایمان کی رتی کے برابر بھی. یہ ان کا اس وقت عالم ہے. اس وقت ایسے ہی لگتا ہے کہ پورے ملک میں چین آف کمانڈ اور جو آج کی گورنمنٹ جو کیئر ٹیکر ہے وہ پورے زور لگا رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہر چیز میں ہمیں نقصان پہنچایا جائے. تو وہ لگے رہیں گے. اوبیسلی وہ لڑائی ایسی ہے کہ پبلک ہمارے ساتھ ہے، باقی جو جن لوگوں کے پاس پاور ہے وہ ہمارے اگینسٹ ہے. سو یہ گڈ اینڈ ایول کی لڑائی ہے. ہم گڈ میں ہیں، وہ ایول پہ ہیں. تو اس لڑائی کو ہم کیسے باہر نکال کے ویسٹرن میڈیاز پہ ان ٹولز کو استعمال کر سکتے ہیں، یہ کام ہم کر سکتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ اس کے اوپر اوبیسلی ڈیلی کچھ نہ کچھ آتا رہتا ہے، تو ہم ساری زبانوں پر یہ کام کریں. تو اس کے لیے جو میرے یورپ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میری ان سے ریکویسٹ ہوگی کہ وہ یہ چیزیں آسانی. فہیم بھائی سوری اگر میں آپ کو ٹوک رہا ہوں، سوری ہے، پہلے میں سوری کہا. سر جو آپ کو بی ایف ٹی بھائی نے جو مشورہ دیا تھا، کیا وہ اچھا نہیں تھا کہ ہم ہیومن رائٹس کو یہاں پہ چیلنج کرتے اور جنیوا میں چیلنج کرتے، یورپی یونین میں چیلنج کرتے، انہیں دیتے؟ اچھا وہ مجھے چلے، میں آپ بی ایف ٹی بھائی نے مجھے مشورہ دیا، کیا وہ چیلنج صرف مجھے ہی کرنا ہے؟ سب لوگوں نے اس کے اوپر رول پلے کرنا ہے نا. بات وہی آ جاتی ہے کہ بی ایف ٹی بھائی نے کہا کہ کوئی ایسا بندہ ہے جو 3 منٹ کے لیے ہیومن رائٹس کی ہماری بات کر سکتا ہے. اس کے لیے ہمیں گراؤنڈ ورک کرنا پڑے گا. ظاہری بات ہے وہ یورپین پارلیمنٹ میں جائے گا. ویسے میں آپ کو بتا دوں ہماری ایک نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، یہ بھی میری اپنی پرسنل ایفرٹ ہے، کہ جو ہمارے یو کے میں جو فارمل ایم ای پی ہے، ممبر آف یورپین پارلیمنٹ، جب یورپ اور یو کے اکٹھا تھا تو ان کا نام ہے امجد بشیر. ان کی گفتگو ہوئی ہے اوبیسلی یورپین پارلیمنٹ میں. جو لوگ جائیں گے پاکستان، جو پچھلی دفعہ بھی گئے تھے، جو ایسے آبزرور گئے تھے الیکشن کے لیے، میری پوری کوشش ہے کہ ان لوگوں سے انگیج ہوا جائے اور ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے ساتھ لابنگ کی جائے. بس ون تھنگ. اور انشاءاللہ اس کا کوئی نہ کوئی آؤٹ کم آئے گا تو میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا. اسی طرح آئیڈیا اپنی جگہ، پریکٹیکلی میں نے انصاف لائر فورم کے ہیڈ سے بات کی تھی تو وہ کہتا تھا ٹھیک ہے، آپ نے جس طرح کا بھی ایک ریئل ڈاکومنٹ تیار کرنا ہے اس کو میں تیار کر دوں گا، آپ بتائیں آپ نے کون سے پلیٹ فارم پہ جانا ہے. سو وہ ہم کر سکتے ہیں، لیکن وہ صرف
میرے اکیلا اگر آپ مجھے کو کہیں گے تو میں اپنی کیپیسٹی میں تو سارا کچھ کرتا ہوں. میرے اکثر دوست ہیں مجھے آئیڈیا دیتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ اب آئیڈیا فہیم بھائی کو بتا دیا اور آگے چلا جائے گا. آج کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں نے انصاف لائر فورم سے پوچھا کہ خان صاحب کے اوپر کتنے کیسز ہیں. وہ مجھے آج دے گا, کل دے گا, 3 دن سے اس نے مجھے ابھی تک دیا نہیں کہ میں مصروف ہوں, میرے پاس بہت سارے کیسز ہیں, وہ مجھے ابھی تک نہیں دے سکا. اور میں جب بھی مجھے موقع ملتا ہے میں اسے فون اٹھا کے دیتا ہوں کہ مجھے وہ سارے خان صاحب کے وہ چیزیں چاہیے, تو وہ مل جائیں گی, ایسا کوئی مسئلہ نہیں. آج میں کسی اور دوست کے پیچھے لگا ہوا تھا کہ مجھے جو ساری نئے حلقہ بندی نامینیشن کون سی ہوئی ہیں اور کون سی ریفیوز ہوں گی مجھے وہ شیئر کرے تاکہ اس کے حساب سے ہم ان جگہوں پر ٹارگٹ کریں. پھر آپ لوگوں کو پتہ, یہ بہت ساری چیزیں ساتھ کے ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. میں براڈ میں کم اس لیے آ رہا ہوں کہ فزیکلی میں بہت سارے لوگوں سے انگیج ہو رہا ہوں. یہ جو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ اس کا بیک اینڈ ہے. ہمارے میں اگر میں کچھ کہوں تو برا نہیں منائیے گا سر, آپ انفارمیشن سیکٹری ہیں, آپ کو انفارمیشن ہونی چاہیے نا سر صاحب. سر کیا انفارمیشن, اچھا چلے مجھے بتائیں مجھے کیا انفارمیشن ہونی چاہیے. مثلاً اگر پی ٹی آئی پاکستان وہ آپ سے ڈائریکٹ رابطہ کرے نا سر, یہاں پہ آپ کو بتا دیں اگر کوئی چیز آ رہی ہے, کوئی جا رہی ہے یا کچھ ہو رہا ہے. دیکھیں کیا جی, خیال ہے؟ میں صرف جو مین آفس ہے ان کا اسلام آباد میں جو مین آفس ہے بی ایف ٹی بھائی, وہاں پہ آپ کی ہے. بی ایف ٹی بھائی بالکل ہے سر. میں وہی بات کر رہا ہوں کہ ادھر اب میں کچھ چیزیں ادھر براڈوں پہ نہیں کرنا چاہتا. کچھ پارٹی کے اپنے ڈسپلن کی بات ہوتی. ابھی تھوڑی دیر پہلے میری جبران الیاس سے بات ہو رہی تھی جس نے ورچوئل جلسہ کرایا تھا. سو کچھ چیزیں ایز این انفارمیشن سیکرٹری شاید آپ کو آف ایئر تو بتا دوں, بہت سارے کام بیک اینڈ پہ ایسے ہو رہے ہوتے ہیں جو ویسے ہی پارٹی جن سے اس کو پروپوگیٹ نہیں کرتی کیونکہ ہماری دشمنیاں بہت زیادہ ہو گئی. ٹھیک ہے, ہماری تو اپنے ٹک ٹاک میں بہت سارے لوگ بغیر کسی وجہ کے فار دا رانگ ریزن دشمنی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں تو اس چیزوں سے تھوڑا سا ڈیویٹ کر رہا ہوں. اگر آ کے میں نے صرف ٹک ٹاک پہ بیٹھ کے خالی بات کر کے اور جا کے سو جانا ہے تو میں وہ نہیں کر رہا. میں پلیز کوئی بندہ اس کو پرسنل نہ سمجھے, میں وہ نہیں کر رہا, نہ میں آپ کے کسی کام کو ڈاؤٹ کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ جو بھی میں نے خالد محمود کو کہا وہ اس لیے کہا کہ کل ہماری میٹنگ تھی تو خالد کو یہاں موجود ہونا چاہیے تھا. خالد نے کہا میں لیٹ آؤں گا لیکن اوبویسلی اس کی توجہ کہیں اور تھی, اس لیے اب یہ مجھے کہے گا میں نے فون کیا تھا. اب لالا عنایت اللہ لوکل تھے, ان کو آنا چاہیے تھا. اگر میں کچھ 2-4 باتیں ایسی ہیں جو میں اس لیے کہ آپ لوگ ایک زبردست کام کر رہے ہیں, آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی بھی آئیڈیا آتا ہے وہ فلوٹ کرتے ہیں, ان میں سے کئی آئیڈیا ڈویبل ہوتے ہیں, کئی آئیڈیا آلریڈی اس کے اوپر کام ہو رہا ہوتا ہے. اب میں اس کی ڈیٹیل میں اس کو ڈرگ کرتا رہوں. میں نے آپ کو ابھی تھوڑی سی بات بتائی ہے کہ یہ سارے کام 2-3 دن سے میں براڈ پہ نہیں آیا تو کچھ نہ کچھ پیچھے ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی جس میں لگا ہوا تھا. ابھی کچھ اور چیزیں بھی ہیں. اگر ابھی میں تھوڑی دیر پہلے پوری دنیا کا سوشل میڈیا ہینڈل کرنے والے سے بات کر رہا ہوں تو کوئی نہ کوئی ریزن ہی ہوگا سر. تو ٹھیک ہے, بہرحال ٹھیک ہے, وہ آئیڈیا مجھے آ گیا. وہ آئیڈیا مجھے پہلے بھی پتا تھا. اس کو پریکٹیکلی کرنے کے لیے ہمیں کوئی ایک تو ساری ڈیٹیلز, اس کے بعد ایک پراپر ڈاکومنٹ تیار کرنا ہے. وہ بھی کوئی ایکسپرٹ ہوگا جو ڈرافٹنگ کا ایکسپرٹ ہوگا, وہ کرے گا. وہ ساری ایویڈنس ہم دیں گے. جو بندہ 3 منٹ اس پر بات کرے گا, اگر ہم چیزیں تیار کر لیں پراپر طریقے سے, آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کے جتنے بھی ادارے ہوتے ہیں دی اصل کورنگ لیٹر جو ان سے ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اس میں وزن دار ہونا چاہیے تاکہ اس کو نوٹس لے سکیں. ویسے تو ہم یہاں پہ اگر آپ کسی بھی ایسی جگہ پہ جائیں گے تو آپ کے بلٹ پوائنٹ ہوگا اور ایسی چیز ہونی چاہیے جو بہت زیادہ ڈرافٹنگ اچھی ہو اور ویری کنونسنگ ہو, وہ ضروری ہوتا ہے. بہرحال میرے خیال میں اس کے اوپر بی ایف ٹی بھائی ہوگا کام, آپ فکر نہ کریں. تو باقی آپ ڈیبیٹ کو چلائیں, دیٹس ناٹ اے پرابلم, آپ آگے بات کریں. تھینک یو. جی بہت بہت شکریہ فہیم بھائی.
اس میں صرف یہ ہے ایک چیز کہ ظاہری بات ہے ٹائم از ایسنس. آئی نو آپ بہت بزی ہو اور ساری پی ٹی آئی بزی ہے، مگر میرے ذہن میں آتا ہے کہ خان صاحب ایک رات بھی اندر نہ ہو. اور میں نے پہلے کہہ دی جو پروجیکٹ ہم آگے لے کر چلنا چاہ رہے ہیں شاید اس کا آنسر بگ فیٹ زیرو ہو، کوئی بھی اس کا نتیجہ نہیں نکلے. بی ایف ٹی بھائی، آپ نے اس دن بھی یہ بات کی تھی، اور مجھے یہ بات اس لیے اچھی نہیں لگی تھی کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید کچھ لوگ بیٹھے انٹینشنلی، کیونکہ آپ نے بات کی اس کو شاید بگ زیرو کر رہے ہیں. آپ یا تو نہیں میرے نہیں، میں کو آپ کی طرف نہیں جا رہا، سوری مائی اپولوجیز، میں آپ کو نہیں لا رہا. جب آپ میں کہنا چاہ رہا ہوں نہیں سر کہ جی جی آپ جب سوری پبلک آپ ڈومین میں بات کرتے ہیں تو بہت سارے جی لوگ اس کا ایک غلط امپریشن لیتے ہیں. میری ذات کی بات چلے میں نہیں. پرائیویٹ میں بات کر لوں گا، میں پرائیویٹ ہاں میں بات کر لوں گا، private میں سوری بات. میں پرائیویٹ میں بات کر لوں گا. اچھا، باقی جو ہے یہاں پر کیا کہتے ہیں وہ ہمارا کوشچن چلتا. خرم بھائی آپ کا آخری پوائنٹ آیا کہ نہیں کہ بھائی وہ سیلف ڈیفenس کرنا چاہیے کہ کیا؟ وہ 3 لاکھ تو ابھی نہیں نکل سکتے نا، شارٹ آنسر اگر آپ دیں گے. جی خرم بھائی. بی ایف ٹی بھائی، بات یہ ہے نا کہ سارے ہم بات کر رہے ہیں نا، اب مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ اسٹیٹ آپ کے خلاف ہو جائے نا تو آپ انڈیویجولی کچھ نہیں کر سکتے. پھر مطلب کہ پھر ایز اے ایک نیشن اگر آپ نے اسٹیٹ کے خلاف اس کو مجبور کرنا ہے کہ وہ اپنے فیصلے صحیح سمت میں لے کے آئے، صحیح ڈائریکشن میں لے کے آئے، تو انڈیویجولی کچھ نہیں کر سکتے. جیسے میں نے مثال دی ہے، اب میرے خیال سے شاید آپ کے پی کے سے ہیں، تو شہرجار افریدی کی مثال دی. شہرجار افریدی کی نہیں، سوری، وہ جو لمبے بالوں والا ہے، گنڈا پور، جو گنڈا پور ہے، وہ اپنے علاقے کا بگ شاٹ ہے. اس کی میں نے دیکھی ہیں ویڈیوز وغیرہ نا. اس کے پاس کتنے کتنے ورکرز ہیں، اس کے پاس مطلب کہ ایک پورا علاقہ، اتنا زمیندار آدمی ہے وہ، ٹھیک ہے، اپنے علاقے کا بگ شاٹ ہے وہ. تو لیکن وہ کتا رکھ لے، کیمرہ کر لے، یہ کر لے، ان چیزوں سے مجھے نہیں لگتا کہ فرق پڑے گا، ٹھیک ہے. کیونکہ جب اسٹیٹ آپ کے خلاف ہے تو وہ مختلف ایجنسی جب آپ کو اٹھانے آتی ہیں نا تو پھر وہ ایک پراپر پلان کر کے آتی ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اگلے بندے کی پاور کیا ہے، اگلے بندے کے پاس کیا چیزیں ہیں، کیا چیزیں نہیں ہیں. تو میرے خیال میں تو یہ چیزیں، ہاں، سیکیورٹی پریکاشنز تو ایک اچھی چیز ہے، لیکن اس سے ایز اے ہول اتنا فرق پڑ نہیں سکتا. تو اسی لیے میرا بس یہی ہے کہ ہم لوگوں کو یہاں سے یہی میسج دیں کہ بھائی باہر نکلو، ووٹ ڈالو. اگر الیکشن نہیں ہوتے تو ایک منظم طریقے سے نکلو، وہ باہر نکلو اور اپنا جو احتجاج ہے اس کو رپورٹ کرو، یعنی کہ پروٹیسٹ کو رپورٹ کرو، تاکہ یہ لوگ مجبور ہوں. اب ان کے بھی، آپ ان کے بھی دیکھیں نا، ان کے بھی اوسان تو خطا ہوئے ہیں. اب مولانا صاحب کہہ رہے ہیں جی الیکشن آگے کریں، بلے کا نشان کبھی دے رہے ہیں کبھی لے رہے ہیں. ان کو بھی پتہ کہ جو گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ کیا ہے. تو اگر اس میں عوام کا بھی تھوڑا سا اور پریشر آ جائے نا تو یہ گر جائیں گے. مطلب کہ یہ زیادہ دیر سسٹین نہیں کر سکتے. انہوں نے گرنا ہے، آج گریں، کل گریں، پرسوں گریں، انہوں نے گرنا تو لازمی ہے، کیونکہ عوام کا اتنا پریشر اس ٹائم پہ پڑ رہا ہے ان کے اوپر. تو یعنی کہ آپ دیکھیں وہ جو کاکڑ صاحب جاتے ہیں کسی اسٹوڈنٹس کے پاس، جاتے ہیں وہ کرنے کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے، تو آگے سے اسٹوڈنٹ سے کیسے کوشچن پوچھتے ہیں. مطلب کہ ینگ ہیں، یعنی کہ 20-21 سال کے ہیں، لیکن آپ اس کے کوشچن دیکھیں، اتنے وہ آؤٹ کلاس قسم کے، آؤٹ سمارٹ قسم کے کوشچن پوچھتے ہیں. تو ان پہ پریشر تو بلڈ ہوا ہے. تو اس پریشر کو بلڈ اور اسی طرح ہم بڑھاتے جائیں اور یہ پھر خود ہی مجبور ہوں کہ اپنے فیصلوں کو یہ ٹرن اراؤنڈ کریں. میرا ماننا یہ ہے اس چیز کے اوپر. تھینک یو جی. واجد بھائی آپ کو ویلکم. آپ اگر شورٹ صاحب، کیونکہ آپ کافی دیر بعد آئے، اگر آپ شورٹ صاحب بات کریں یہ ایک زرتاج کے بارے میں جو انسیڈنٹ ہوا تھا آج، اور دوسرا ہم جو کوشچن ہمارا چل رہا ہے اگر آپ نے سنا نہیں ہے کہ دستی صاحب کے گھر کیا ہوا تھا، تو ہم کوشچن کریں کہ سیلف ڈیفenس میں کیا کرنا چاہیے کہ جمشید دستی جیسا کیس دوبارہ ریپیٹ نہ ہو. اوور ٹو یو واجد بھائی. سر زرتاج گل کا مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن زنفیر تشتی اس کو پتہ ہے. لیکن دیکھیں جب اسٹیٹ نے ہی اس کو جو ہے نا، اسٹیٹ کی ایجنسیوں نے اس کو جو ہے نا، اس کی وائف کو اور اس کے گھر کو یہ حالت کی، تو جب اسٹیٹ یہ کرے گی تو پھر بندہ کیا کرے. یہ ہمارا دیکھیں ہر فنڈامنٹل رائٹ ہے ہر آدمی کا، ٹھیک ہے، اس کی حفاظت اور اس کے گھر و مال جان سب کی حفاظت. یہ اہم ہے، کنٹری کا رائٹ ہے کہ اس کو حفاظت دے. جب کنٹری یہ کر رہی ہے تو ہم تو، یہ ایک بندے کا تو نہیں ہے نا، یہ تو پوری عوام کو نکلنا پڑے گا. میرا یہ کنسرن ہے اس پر بھائی. میں سب کو، ہم تو یا تو ہمارے ضمیر مر چکے ہیں، یا تو ہم جو ہے نا اسے بس ابھی وہ کہتے ہیں جی ظلم ہو رہا ہے تو اس پر ہوا ہے تو میرے پاس نہیں ہوگا. تو یہ چیزیں، اس چیزوں سے نکلنا پڑے گا اور ہمیں جو ہے نا اکٹھا ہو کے ہونا پڑے گا یہ سارا. کیونکہ آج دسکیر کے گھر پہ تو کل آپ کے گھر پر ہوگا، یہ رکے گا نہیں. تو اس لیے آپ سب کو ہم اس
چیز پر بولنا چاہیے اور لکھنا چاہیے، اور جو ہے نا چل آپ اس کو دیکھ لیں جو ہوا ہے، اس کا کیا کہتے ہیں عدالت میں ہوا ہے، وہ قاضی صاحب وہ کہتا ہے آپ کی وہ دیکھیں وہ کس طرح کی باتیں کر رہا ہے، مطلب کہ ایک سپریم کورٹ کا جج ہے، یہ سپریم کورٹ کا جج کہہ سکتے ہیں آپ اس کو؟ جب آپ کی عدالتیں ہی ایسے کر رہی ہیں تو آپ کیا مطلب ہے آپ رکھ سکتے ہیں کسی پر کہ انصاف ہمیں کہاں سے انصاف ملے گا جب آپ کی بڑی عدالت ہی کہ اس کی دیکھیں اس کی کمنٹس دیکھیں کس طرح کمنٹس دیتا ہے. ٹھیک ہے اس بھائی جاری رکھیں آپ، میری یہیں تک تھی. جی جی، بہت بہت شکریہ. اچھا لگتا ہے براڈ گر رہی ہے. سب لوگ عابد بھائی کی اسکرین پہ ڈبل ٹیپ کریں، کم از کم 5-10 بار پلیز ڈبل ٹیپ کریں. اوسی بھائی ویلکم. مسٹر خان آپ سے پہلے دیتے ہیں، پھر اوسی بھائی کے پاس جاتے ہیں. مسٹر خان آپ نے کوشچن سن لیا ہے تو آپ کے کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ فدا بھائی آپ کے پاس آتے ہیں انشاءاللہ. جی جی اس پہ تو خیر کافی دیر سے ہم لوگ بات کر بھی چکے ہیں کہ جو جمشید دستی صاحب کے ساتھ ہوا اس پہ ہم پوری رات ایک براڈ کر چکے ہیں. اس کے علاوہ جو سوری زرتاج مسٹر گل خان، صاحب، جی مسٹر میں خان، میں اسی چیز پہ آ رہا ہوں اوکے. جو زرتاج گل صاحبہ کے ساتھ آج ہوا، ٹھیک ہے وہ بھی. تو اس میں میری ایک یہ سجیشن ہے کہ کیا ہم اس میں انٹرنیشنل میڈیا کو انکلوڈ نہیں کر سکتے، کہ کیا اگر ہمیں کوئی انٹرنیشنل میڈیا کا کوئی ایسا اتھینٹک بندہ مل جائے کہ جس کو ہم یہ انفارمیشنز پرووائڈ کریں اور انٹرنیشنل میڈیا اس کے اوپر رپورٹ کرے. جی میں یہی پوائنٹ اس پہ کہنا چاہوں گا، خان اور بھائی اس پہ اگر جی جی کہیں تو بالکل ٹھیک ہو گیا. خان بھائی 2 منٹ پہلے ہم فہیم بھائی سے یہی ہماری بات ہو رہی تھی، تو انشاءاللہ وہ انشاءاللہ بات کریں گے. ٹھیک ہو بھائی گیا؟ بھائی نیچے آئے ہیں، مجھ کو صرف 1 منٹ دو، پھر میں سیٹ خالی کرتا ہوں، لالا اوپر اوکے آ اوکے جائے. اوکے فدا بھائی آپ وہ مت اس کریں کا مت آنا کریں. ضروری ہے. جی 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 شکریہ. میں خرم بھائی کی بات پر بھی ایگری ہوں اور عابد بھائی کی بھی بات پر ایگری ہوں، اس لیے کہ آپ سی سی کیمرے لگا لو، کتے رکھ لو، جو کچھ مرضی کر لو، کوئی کسی طرح کا یہ سیفٹی نہیں ہے. اور دوسری بات، اگر کسی نے تماشا دیکھنا ہو وہ پاکستانی 12 بجے جو ہے نا اپنا پی ٹی وی یا جیو نیوز اپنا آن کر وہ لائیو دیکھ سکتا ہے جو ان کیمرہ سماعت ہو رہی ہے. اور ایک پنجاب میں ایک اپنا پنجابی کتابوں میں ایک کہانی بڑی خوبصورت سی ہے کہ ایک بوڑھے آدمی کا جو بیٹا تھا نا اس سے کوئی جرم ہو گیا، وہ اپنا جب دوسری مخالف پارٹی نے جب اس کے خلاف ایف آئی آر کروائی تو دوبارہ جب وہ اس بابے کو بلایا گیا تو تھانے دار نے بولا کہ بابا 500 روپیہ دے دے تو گل مک جاندی ہے. اچھا بابا اس بات پر ایگری نہیں ہوا، بات عدالت میں چلی گئی، 20 سال کیس لگا رہا، بابا بے گناہ ہوا. تو بابے نے اس چیف جسٹس کو یہ دعا دی کہ بابا اللہ تنو تھانے دار بنا دے. چیف جسٹس بڑا متاثر ہوا ہے، اس نے کہا کہ یار چیف جسٹس کی تو سیٹ باڈی یعنی کہ سب سے اوپر ہوتی ہے، یہ ایسا کی دعا. اس نے کہا جو کیس آپ نے 20 سال لگائے ہیں نا ختم کرنے میں، تھانے دار اس ٹائم 1 گھنٹے میں وہ ختم کرنے کو تیار تھا، لیکن بدقسمتی سے ہمارے پاس پیسے نہیں تھے. اسی لیے میں پھر وہ ٹاپک کے جو پی ٹی آئی اپنا بی ایف ٹی بھائی نے جو مہم چلائی ہوئی ہے www.pti.overseas.com والی، یہ ہم نے آنے والے وقت کے لیے یہ پیسہ ضائع نہیں ہوتا. کوئی بھی نیکی کرو وہ نیکی کر دریا میں ڈال، بس 5 پاؤنڈ کی کوئی بات نہیں ہوتی ہے، قطرے قطرے سے دریا بھر جاتا ہے. تو جو بھی مہم چل رہی ہے یہ ہماری جب بد نصیبی ہے، ہم ایک ایسے معاشرے میں پیدا ہوئے ہیں جہاں لوگ سجدوں میں بھی لوگوں کا برا سوچتے ہیں. ہم لوگوں نے یہ نہیں اپنا وہ ملیشین زبان میں کہتے ہیں سینی ماسو سنا کلوار کہ ادھر سے سنو ادھر سے نکالو. جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو فراڈ وغیرہ ہے ان کو بالکل ان کی بات سنو، تحمل کے ساتھ سنو، اس کو بولو کہ اوکے بھائی مرضی www.pti.overseas.com اس پر ہی آپ کا ذہن ہو. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں پڑھے لکھے چیف جسٹس کی بالکل ہی نہیں ضرورت. میں اس چیز کے خلاف ہوں، لیکن پاکستان میں ایک ان پڑھ شخص جس کے دل میں خوف خدا ہو اور وہ کھڑک سنگھ جیسا ہو جو جھوٹ کی وکالت کر رہا ہے اس وکیل کو بھی سزا دے، جو حق کے ساتھ کوسا جیسے لوگوں کو کھڑا ہے اس کو وہ سنے، پھر یہ انصاف قائم ہو سکتا ہے. اگر آپ بولو کہ پاکستان میں ایک پڑھا لکھا ادارہ جو ہے وہ چیف جسٹس بنے گا تو انصاف قائم کرے گا، سوری مجھ کو اعتبار اٹھ گیا ہے. کھڑک سنگھ جیسا ان پڑھ آدمی کی ضرورت ہے، پھر کوئی جھوٹ کی وکالت بھی نہیں کرے گا اور پھر انصاف قائم ہوگا. شکریہ سر. تھینک یو، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. آپ کی اجازت سے سیٹ آپ کسی کو دیں، نیچے ناصر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. فدا بھائی اجازت ہے؟ سر ضروری ہے میں نیچے جانے لگا ہوں، ہم تو آل راؤنڈر ہے نا.
थैंक यू मेरा भाई, थैंक यू। अच्छा ओसी भाई आपके पास क्वेश्चन आता है, फिर इनायत लाला आपके पास आता है। क्वेश्चन ये था ऑब्वियसली जरताज गुल का, आपको पता है, अगर उस पर थोड़ा सा आप कहना चाहें। और दूसरा जो था कि जो जमशेद दस्ती की वाइफ के साथ क्या हुआ, उसकी प्रिवेंशन के लिए हमें क्या करना चाहिए कि जो नामालूम अफराद आती हैं उनको हम फ्लावर एंड चॉकलेट पेश करें, या सेल्फ डिफेंस में उनके साथ कोई दूसरी तरकीब करें। तो ओवर टू यू ओसी भाई। बिल्कुल जी बीएफटी भाई, सारे भाइयों को मेरी तरफ से सलाम जी। बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। मैं तो ये समझता हूँ कि हमें जो है अब चूंकि इनका असल में आप मकसद देखें ना इसका, इनका प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है। यानी ये जो गैर मुल्की काबिज फौज है, इनका प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है। प्राइम ऑब्जेक्टिव इनका है कि किसी तरीके से अवाम को उनका हक हुक्मरानी ना दिया जाए। ये इनका प्राइम ऑब्जेक्टिव है। ये जो कुछ भी कर रहे हैं, लोगों को अगवा कर रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं, हमारी माओ बहनों बेटियों को ये बरहना कर रहे हैं। जिस तरीके से ये इन्होंने डाउन प्ले किया इलेक्शन कमीशन के अंदर, जिस तरीके से ये अदालतों को इन्होंने फील्डिंग सेट की, ये सारे आप टोटल पिछले 2 साल के अगर देखें वाकयात, यानी ठंडे दिल से आप सबको एनालिसिस करें तो आपको समझ आ जाएगी कि ये ज़ाहिर है एक इनके पास बैरूनी एजेंडा है। उस एजेंडे को उन्हें इम्प्लीमेंट करना है, और उस एजेंडे की इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि अवामी नुमाइंदे जो अवाम के इंटरेस्ट के लिए खड़े हों, उनको किसी भी तौर पे जो है पावर में ना आने दिया जाए। ये तो उनका हो गया सर प्राइम ऑब्जेक्टिव। तो हमें इसके लिए ना सिर्फ आपके सवाल के हिस्से का जवाब भी इसी में है कि माओ बहनों बेटियों के लिए अगर ये ऐसा करते हैं तो इनको निशाना इबरत बनाया जाए, बिल्कुल बनाया जाए। मैं तो इसके हक के अंदर हूँ कि देखें, कुर्बानियाँ देने से ही जो है वो आप अपने बड़े मकासद जो होते हैं, खासकर जब हम एक कौम और कौम की आज़ादी की बात करते हैं, और इतना ये माफिया का निज़ाम है जो पिछले आप समझ लें 75 सालों से इसने बड़े गहरे हमारे सिस्टम पे पंजे गाड़े हैं। तो ये जिसे वो कहते हैं पंजाबी में सूखी हत्थी, ठीक है ना, इसने कोई बड़ी आसानी से आपको रास्ता नहीं ये देगा। ये बिल्कुल आप एक लिखी पड़ी बात रख लें कि ये आपकी विशफुल थिंकिंग जरूर हो सकती है कि आपको ये बड़े आसानी से तस्लीम कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये अब पूरे का पूरा निज़ाम जो है वो नंगा हो चुका है। तो पहली बात तो ये है कि ठीक है, जो हमारी माओ बहनों जैसे जमशेद दस्ती की बेगम के साथ हुआ, तो बिल्कुल इनको कुर्बानी देनी पड़ती है, ठीक है। तो इनको बिल्कुल निशाना इबरत बनाना चाहिए जो भी हैं। तो कल हम शायद इस पे एक बात कर रहे थे कि कुछ इमरजेंसी नंबर होने चाहिए, जैसे पीटीआई के इंटरनेशनल जितने भी हमारे चैप्टर्स हैं, हमारा यूरोपियन चैप्टर है, अमेरिकन है, वट एवर, अराउंड द वर्ल्ड हर जगह पे पीटीआई है। तो जैसे ही ये इस क्योंकि रात के ये पिछले पैर करते हैं अमूमन, ये जब ये इस तरह की बेईमाना हरकत करते हैं तो रात गए ये करते हैं, ना तो कोई उस वक्त अदालत खुली होती है, ना उस वक्त कोई लोग बहुत ज्यादा जाग रहे होते हैं। तो जैसे डकैत करते हैं या चोर करते हैं, जिस तरीके से डकैती रात के पिछले पैर, इसी तरीके से ये रियासती दहशतगर्दी भी रात के पिछले पैर करते हैं। तो एक तो ये तजवीज़ थी। तो दूसरा बिल्कुल बिल्कुल जी, मैं तो समझता हूँ कि इनको करना चाहिए, इनके सामने आपको हथियार बंद होना पड़ेगा। अपनी माओ बहनों बेटियों की इज्जत से ज्यादा रियासत नहीं होती, ठीक है ना जी। ये जो 2 नंबर माफिया सिस्टम, इसको तो वैसे रियासत कहना भी नहीं चाहिए, ये आपकी इज्जत से ऊपर की चीज नहीं है। तो बिल्कुल आपको हथियार बंद इनके सामने होना चाहिए, एक चीज। दूसरा, एक लंबी इनिंग्स के लिए हमें तैयारी करनी है, बहुत लंबी इनिंग्स, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि क्योंकि जिस तरह इक़्तिदार के मंदर बांट इन्होंने की है, वो सेटिंग सारी इन्होंने कर, इलेक्शन तो हो नहीं रही, सिलेक्शन हो रही है। तो लाला बैठे हैं नीचे, इनको ज्यादा पता है मेरे से, सिलेक्शन हो रही है। जो सारा सूबे हैं, जिस तरीके से इन्होंने बंदर बांट करनी है, मरकज में एक मिक्स अचार लेके आएंगे, नीचे किसको, वो सारी इन्होंने सेटिंग कर दी है। तो ये इलेक्शन नहीं होना, ये सिलेक्शन होनी है। तो आप एक तो ये चीज है। दूसरा, इसके खिलाफ डिफाइंस जो है, अब हमें डिफाइंस की तरफ जाना चाहिए।
ہمیں ہماری جو تحریک ہے اس کو اس سسٹم کے ساتھ ڈیفائنس، جسے آپ دوسرے الفاظ میں کہتے ہیں کہ ہمیں ان کے ساتھ بغاوت کی طرف جانا چاہیے، اور اس کا آغاز ہمیں جیسے ہم یہ براڈ جہاں پہ کر رہے ہیں اسی طریقے سے ٹویٹر کے اوپر ہم کریں، کیونکہ وہ ایک انٹرنیشنل وہاں جو لا میکرز ہیں وہ زیادہ ٹویٹر پہ ہیں، یہ زیادہ پاپولر فورم ہے۔ جو ٹک ٹاک ہے یہاں پہ یعنی جسے کہتے ہیں کہ جو عوام ہے وہ یہاں پہ زیادہ ہے، ٹھیک ہے، ٹک ٹاک کے اوپر کامنرز جیسے میرے جیسے عام لوگ، تو وہاں ٹویٹر کا یہ ہے کہ وہاں پہ جو بھی دنیا کے پالیسی میکرز ہیں، جو لا میکرز ہیں، یعنی حکومتی نمائندے، باقاعدہ میڈیا کے سارے نمائندے، کوئی بھی ایسا میڈیا آؤٹ لیٹ نہیں دنیا کا، کوئی بھی ایسی حکومت کی ایجنسی نہیں جس کی پریزنس نہیں ہے وہاں پہ، تو اس کا امپیکٹ اور طریقے سے ہے۔ یہ جو ہمارا فورم ہے اس کا امپیکٹ اور طریقے سے ہے، تو اس کو اس طریقے سے بھی کیا جائے۔ جی بی ایف ٹی بھائی، اوور ٹو یو۔ زبردست، ایک چھوٹی سی بات میں ایڈ کرتا ہوں، پھر عنایت لالا کے پاس جاتے ہیں، اور سوری مانی آپ کو میں نے دیکھا نہیں، مانی آپ بھی اس پہ پوائنٹ کرنا، مگر پہلے اوسی بھائی آپ نے جو بات کی ہے نا نمبر کی، تو یہاں پر ہمارے ظفر اقبال صاحب نظر صاحب نے ایک اپنا موبائل نمبر دیا ہے، وہ آپ کا ان آفیشیل پی ٹی آئی کا ان آفیشیل نمبر ہے۔ انہوں نے کہا تھا 24/7 اس پہ کہیں بھی کوئی ایسی حرکت ہو تو آپ اس نمبر پہ فون کر سکتے ہیں، واٹس ایپ نمبر ہے، تو وہ انشاءاللہ سب کے ساتھ شیئر کر دیں گے۔ اگر آپ بھی اسے ایگری کرتے ہیں تو ہم اپنی براڈ پہ ایک بار شیئر کر لیے، دوبارہ شیئر کریں گے، کیونکہ وہ یوٹیوبر بھی ہیں اور وہ لائیو بھی جاتے ہیں اسٹریم یارڈ سے بھی، تو یہ بھی ایک کیا کہ قسم کی وہ کہتے ہیں نا اویئرنیس ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے اسی بھائی اس کے بارے میں؟ جی بالکل، نیکی اور پوچھ بالکل ایسی بات ہے کہ ایسی ان کے پاس ہیلپ لائن ہو جو اسی وقت ایکٹیویٹ ہو جائے، خاص کر یہ ٹویٹر کے اوپر ایک دم ٹرینڈ آن لائن ہونا چاہیے۔ باقی نظر بھائی کا نمبر بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ہمارے جو آفیشیل ہے نا پی ٹی آئی کی جو آفیشیل اوسی بھائی جی اگر جی میں ایک چیز بات ایڈ کروں، دیکھو اگر آفیشیل نے جو بھی کام وام کرنے ہوتے ہیں نا، ان کے پاس میرے خیال سے بہت سارے کام ہیں، تو وہ بیزی ہیں، کوئی چیزیں جیسے آپ نے بولا تھا نا وی ہیو ٹو ٹیک اور اون انیشیٹو، تو یہ نظر بھائی نے اپنا لیا ہے، جیسے ہم سارے یہاں بیٹھے ہیں اوبیسلی وداؤٹ اینی آفیشیل پوزیشنز، تو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جی بالکل، ہم جتنا امپیکٹ ہم کریٹ کر سکتے ہیں بالکل اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمیں اپنے جتنا ہمارا سائز ہے یا جتنی ہماری کیپیسٹی ہے ہمیں اس پہ امپیکٹ کریٹ کرنا ہے۔ بالکل، میں یہ تو اس پہ تو کوئی وہ نہیں۔ کیونکہ وی ہیو اے فریڈم ٹو اسپیک، ہمارے پاس اتنی فریڈم ہے کیونکہ ہم باؤنڈ نہیں ہے کسی پالیسی پہ، اینڈ پلس وی کین پنچ ابو اور ویٹ۔ کیا خیال ہے؟ ہمیں تھوڑا سا ویسے بالکل آپ کی بات شاید اس حد پہ بہت اچھی ہے کہ ہم تھوڑا سا ڈسٹنس ہی رکھیں، اس کی وجہ کیونکہ ہم نے ذرا بلنٹلی بولنا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ ہمیں جب ہم ڈیفائنس کی بات کرتے ہیں، پالیسی جو پارٹی ہے اس کی اپنی پالیسی ہے، وہ تھوڑا سا کنفائن ہے، اس کے اندر ریسٹرین ہے، ان کی اور چیزیں ہیں۔ ہم ذرا جسے کہہ دیں کہ اللہ کے عذاب بندے ہیں، ہمیں جو چیز ٹھیک لگتی ہے، جس طریقے سے حق پہ جو چیز ہمیں نظر آتی ہے ہم اس پہ اپنا کھل کے بیان کرتے ہیں، بالکل ایسے ہی ہے۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ اب فائنلی نمبر کے حق میں آپ ایگری کرتے ہیں کہ اس نمبر کو ہم بالکل بھائی، روٹیٹ کریں بالکل جتنا بی ہو ایف ٹی سکتا ہے؟ بھائی، آف کورس۔ زبردست، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا پھر مانی بھائی آپ کے پاس آتے ہیں، اس کے جانے سے پہلے پھر عنایت لالا کے پاس آئیں گے۔ ایک دوسرا سوال ہے، ضمنی سوال ہے، آپ سب بھائی نیچے سے بھی اس کا کامنٹ کر سکتے ہیں۔ جو سیلف ڈیفenس کی بات ہو رہی تھی، کافی آئیڈیا آئے تھے، تو ایک آئیڈیا یہ بھی کوشچن اگر کرتے ہیں کہ جو نامعلوم افراد ہیں پاکستان میں، دیکھو ہر گھر، ہر محلے، ہر دفتر کے پڑوس میں کسی کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے نیکسٹ ڈور کس کا گھر ہے، کس کا فارم ہاؤس ہے، کس کا دفتر ہے۔ از اے رائٹ ٹائم اوسی بھائی، از اے رائٹ ٹائم کہ ہم نامعلوم افراد کے دفتروں کو آئیڈینٹیفائی کریں سوشل میڈیا پہ کہ یہاں پر ان کے نامعلوم افراد کے سیکرٹ بنگلے ہیں، سیکرٹ آفیسز ہیں، سیکرٹ ان کی قیدیں ہیں؟ کیا کہتے ہیں اوسی بھائی؟ اس پہ میں آؤں گا انشاءاللہ۔ لیٹ کم ٹو مانی بھائی اینڈ ان دی جی اینڈ اس پہ یہ بڑی دس ڈیٹیل کوسچن۔ پہ اس پہ بات ہوگی، آپ آگے لے کے چلیں، میں ادھر جی مانی بھائی اچھا آپ کے پاس آتے ہیں، مانی بھائی۔ جی بی ایف ٹی بھائی، آئی تھنک میں نے اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیا تھا، لیکن پھر بھی میں اوکے ریپیٹ ٹھیک کر ہے، دیتا ہوں۔ ڈن ہو گیا۔ نہیں نہیں ریپیٹ نہیں کریں، ٹائم نہیں ہے۔ اوکے اوکے عنایت لالا کے پاس ڈائریکٹ جاتے ہیں۔ عنایت لالا آپ کے پاس آتے ہیں، ویلکم جی۔ آپ نے سوال سن لیا عنایت لالا؟ جی میں سن رہا ہوں، ایک منٹ۔ ٹھیک ہے، 2 منٹ میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ اچھا یہاں پر اگر وہ سیکنڈ کوشچن پہ اوپننگ کون کرے گا؟ آتے ہیں تیمور بھائی کے پاس۔ جب تک لالا جیسی آپ ریڈی ہو ہمیں اوکے کر دیں، آپ کے پاس مائک واپس آ جائے گا۔
जी जी तैमूर में जाने से पहले मैं वो एक चीज आपको कहना चाहता हूँ कि ये जो है ना आप कह रहे हैं कि क्या क्या लाए अमल क्या होना चाहिए, ये जो अपना इनके जो है दफ्तर शफ्तर किधर हैं। एक तो पिंडी में मैं जिधर रहता हूँ हमारे घर के पास वो निसार रोड पे अभी भी इनके पास है इनका जो है सेफ हाउस है जिसमें इन्होंने उसको मारा था, वो क्या नाम है उसका, डैनियल पेल को, वो भी इनके पास है। तो बाकी तो सबको पता है सर, ये आदिल राजा की ब्रॉड पे उसने 3-4 दफा बताया कि जो लाहौर चिड़ियाघर में इनका दफ्तर है और पिंडी में इनका अपारा के पास है इस्लामाबाद में, तो वो तो हर बंदे को पता है। और जो आप कह रहे हैं ना कि इनके बंदों को आप करें, इनका नाम लें, उसने टीवी पे उसने बार बार अपने चैनल पे दिखाए हैं वो नाम, तो वो हमने बस वही दोबारा उठानी है, वो तस्वीरें उठानी है और लगा देनी है वापस। तो खैर ये तो एक बात होगी। जो दूसरी आप बात कर रहे थे इसका कि इनके साथ क्या होना चाहिए, क्या इनका कोई प्लान हम बनाए। मेरे ख्याल में सर एक टैक्टिकल लेवल पे एक यूट्यूब चैनल या कोई ऐसी चीज बनाए जिसके ऊपर टू द पॉइंट एक वीडियो होनी चाहिए, और हमारे पास एक्स फौज के बंदे या ऐसे बंदे जिनके पास इंफॉर्मेशन है वो लोग होने चाहिए, और इनका बताएं कि यार पूरी फौज देखें। पहले मैं छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ। ओरिया मकबूल जान ने उस दिन एक बात की कि यार मैं बलोचिस्तान में था और उधर पानी के लिए जो है ना एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो गोरा था, उर्दू भी बोलता था, तो वो 90s की बात बता रहा था कि वो वहां पे जो है ना कि लोगों का पीने का पानी का मसला हल करना चाहता था। तो एक फौजी आया उधर, कर्नल साहब थे, कर्नल कहते हैं जी इनके ऊपर एतबार ना करो, ये हमारी इंफॉर्मेशन लेने आते हैं, ये जो है ना बहुत खतरनाक लोग हैं, तो ये हमें नुकसान पहुंचाएंगे, इनको यहाँ से भगाओ। तो वहां पे डीसी था उस वक्त गलबन ओरिया मकबूल कहता है, मैंने उसको नहीं बताया कि उर्दू समझता है बंदा, लेकिन वो बंदा थोड़ी देर बाद वो गोरा आया, इंडिया से होके आया, ठीक है, उधर भी उसका कुछ चल रहा था पानी फाउंडेशन है, तो उसने आके ना ओरिया मकबूल को एक सीडी दिखाई। उसने कहा ओ यार तुम्हें मैं दिखाता हूँ एक चीज। उसने जब वो सीडी डाली ना, तो जितनी आर्मी की इंस्टॉलेशंस थी वो बिल्कुल साफ उस सीडी पे नजर आ रही थी। कहता है ये दिल्ली में आम जो कंप्यूटरों की दुकान है वहां पड़ी हुई थी, ऊपर लिखा हुआ था कि भाई पाकिस्तान सीक्रेट्स, आर्मी सीक्रेट्स, इस तरह की चीजें। तो मतलब ये है कि वो कहता है मुझे यहाँ से कुछ चीजें इकट्ठी करने की जरूरत नहीं है, सैटेलाइट का दौर है, हर चीज सबके सामने है। तो ये अपने कर्नल साहब को बता देना, पता नहीं कौन सी सदी में रहते हैं। तो हमारा ये है सर, क्योंकि हमें तो इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, बाकी मुल्कों को तो है। मेरा ये एक टैक्टिकल लेवल पे एक यूट्यूब चैनल हो जिसके ऊपर जहां जहां फौजी तनसीबात है, उसमें कितने कितने बंदे मौजूद हैं, इनके पास कौन से वेपन है, हर चीज हम खोल के रखें सामने, ठीक है। और ये भी कि अच्छा इसके अंदर अगर बगावत हो जाए, कितने बंदे हमारे पास आ जाए तो हम इस पे कब्जा कर सकते हैं। तो उससे ये होगा कि लोगों के सामने हर चीज, जैसे वो चेस का मैप, दुनिया का मैप खुल के सामने आ जाता है ना, वो सामने कल कल अगर लड़ाई होती है तो हमें पता हो कि हमने करना क्या है, एक एक तनसीबात का हमें पता हो, एक एक चीज का पता हो। क्योंकि इंफॉर्मेशन जो है ना, जंग वही जीतता है जिसके पास राइट इंफॉर्मेशन होती है, जिसके पास इंटेलिजेंस होती है। तो इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए हमें एक यूट्यूब चैनल बनाना चाहिए जिसमें हर चीज खोल के लोगों के सामने रखें। ये मेरा छोटा सा सजेशन है। थैंक यू। इनायत अल्लाह, आप फ्री हैं या नासिर भाई के पास जाते हैं? नासिर साहब आपके पास आते हैं जी। ओवर टू यू नासिर भाई। सर इसमें ये ना, इसमें थोड़ा सा देखें, हमें एक्चुअल दो चीज़ों को हमें अभी तक हम अटेंड नहीं कर पा रहे कि अगर तो हमारा डिफेंस का इंस्टीट्यूशन जिसके अगेंस्ट हमारा एक जेनेरिक सा रिएक्शन आ रहा है इस सारी उनकी बाइसिंग के ऊपर, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि पहले ये देखना है कि इसकी वजह भी क्या है। अब उसका जब वजह पता चलेगी तो उसकी रेमेडी भी साथ आएगी। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज आती है कि जो हमारे बाइस हुए हैं हम लोग इतना, वो क्यों हुए इसलिए कि उनका कंडक्ट खराब हुआ है। पब्लिकली मीडिया के जरिए उन्होंने पहले मीडिया का गला घोंट दिया, फिर लोगों को पकड़ना शुरू किया। जैसे उस दिन मैंने कहा, मुझे एक दोस्त इधर मिल गया पाकिस्तान से जो इमीडिएटली वहां से स्केप करके आया। इस किस्म की चीज़ों को एक लाइटर मोड में उसका पॉजिटिव एंड भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे एक आपको छोटी सी, शायद मेरी ये बात शायद बहुत से लोगों को शायद पसंद ना आए, कि अगर देखें मैच में सियासत में हार जीत होनी है, जिसने जीतना है उसने हारना भी है। जब हमारी इमरान खान या पीटीआई गवर्नमेंट को ये पता चल गया था कि हमारे बंदे बिक गए हैं, हमारे बंदों ने जरदारी से पैसा खा लिया, हमारे बंदों ने इस्टेब्लिशमेंट में इन्फ्लुएंस आ गया, तो हम अब इस गवर्नमेंट को नहीं पुल कर सकते।
تو کیا اگر اسی وقت یہ تیسرے دن نیکسٹ ڈے آ کے اسمبلی میں اپوزیشن میں بیٹھ جاتے تو آج کیا یہ حالات ہوتے؟ یہ ایک سوال ہے میرا، اس کے اوپر آپ تھوڑا سا سوچیں، شاید آپ کو پسند نہ آئے، لیکن یہ ایک لائٹر موڈ کے اندر سوال ہے۔ دیکھیں ٹونی بلیئر یا برٹش پارلیمنٹ میں کتنی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو نکال دیتے ہیں، وہ پھر نو کانفیڈنس ہوتا ہے، وہ پھر بریکسٹ پہ بھی یہی ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ایک گلوبل پروسیس ہے، ہمارے اندر وہ چیز ابھی ڈیولپ نہیں ہوئی، نہ انسٹیٹیوٹ کے اندر، نہ جنرل ناصر پبلک کے بھائی، اندر۔ جی 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 ناصر بھائی، آپ کا کوشچن جو ہے نا، اس کو انشاءاللہ تھرڈ روٹیٹ کریں گے۔ پہلے یہ جو پہلا والا تھا اس کو لے کر چلتے جی ہیں، جی، بڑا میرے خیال سے امپورٹنٹ عنایت بھائی کویشچن واپس کیا آ ہے گئے۔ بی ایف ٹی بھائی، بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے، اس کو روٹیٹ کریں گے انشاءاللہ، بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے۔ ہاں جی، اس کو آپ نوٹ کریں اوسی بھائی اس کو آپ نوٹ کر لینا، انشاءاللہ زبردست کوشچن ہے۔ پہلے عنایت اللہ کے پاس آتے ہیں کیونکہ وہ کافی دیر سے ویٹ کر رہے تھے، پھر وہ کافی پینے چلے گئے ہیں۔ عنایت اللہ آپ کے ساتھ ہیں؟ اچھا عنایت شاید کال آ گئی ہے۔ اچھا ناصر بھائی، جو سیکنڈ کوشچن ہمارا تھا، جو جی عنایت اللہ واپس ہلو، آ گئے؟ عنایت اللہ جی میں میں جی آپ جی، سے آپ کچھ کے پاس ہے پوچھنا عنایت، چاہتا ہوں۔ جی جی میں میرے فون جب میں جی چارجر لگاتا ہوں تو مجھے کہتا ہے اوور جی رائٹ، لیکوڈ کہاں سے ہو گیا ہے تو آپ اس کو نکالے، تو چارج مت کرے۔ یہ کیا ہے؟ میرے پاس چارج بھی کم ہے، یہ اس کا کیا سلوشن ہے؟ اوسی بھائی، آپ کوئی ٹیکنیکل بندے اوسی بھائی یا کوئی ہے، یا ٹیکنیکل کوئی بندہ؟ مجھے سمجھ نہیں لالا کیا کہہ رہے ہیں، جب آپ چارجر لگاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے پھر؟ میں جواب دیتا ہوں لالا کو۔ جی جی لالا، جو آپ کا فون ہے نا، ہاں بعض دفعہ جب اس کی بیٹری ختم ہو جاتی ہے تو آپ چارج پہ لگاتے ہیں لیکن وہ چارج نہیں کر رہا، تو اصل میں بیٹری آپ کو چینج کرنی پڑے گی۔ میری اپنی والدہ، نہیں، بیٹری موجود ہے، 50% سے زیادہ ہے، لیکن وہ میں جب اس میں وہ لگاتا ہوں نا چارج، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نہیں لگا سکتے، ڈسمس کریں کہ سم تھنگ اوور ڈرائیو، پتہ نہیں کوئی لیکوڈ ہے یا کیا ہے، مجھے میرے لالا پاس۔ میری بات سنی نہیں، آپ نے بیچ میں ٹوک دیا، اب میں کیسے بتاؤں؟ اچھا لالا، اوور دا ٹائم بیٹریز جو سی ہیں زیادہ چارج کر کے گڑبڑ ہو جاتی ہے، زیادہ چارج نہیں کرتی، پوری 100% نہیں جاتی۔ میری والدہ کا فون کا یہی پرابلم تھا، تو لگا رہتا تھا سارا دن، تو کچھ نہیں ہوتا تھا چارج، بلکہ 50-60 سے اوپر نہیں جاتی تھی، اور فون بھی گرم ہو جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، ابھی مجھے یہی لگ رہا ہے کہ آپ کی جو فون کی بیٹری ہے وہ آن دا وے آؤٹ، اور اس طرح کے میسیجز آ رہے ہیں۔ ابھی اگر 50% آئے اس پر کام کریں اور اس پہ چلاتے رہیں، نہیں تو پھر بیٹری بعد میں چینج کر لیجیے گا۔ اس کا اور کوئی ٹیکنیکل آنسر نہیں، اب بے شک آپ اوسی بھائی سے پوچھ لیجیے۔ جی اوسی بھائی، آپ جو ہے کافی دیر لگائے رکھتے ہیں تو فون آپ کا چارج نہیں ہوتا، یہ بات ہے؟ نہیں چارج ہوتا ہے، ابھی اچانک یہ مسئلہ ہو گیا میرے ساتھ۔ مسئلہ ہوا کیا ہے؟ مجھے تو یہی سمجھ نہیں آ رہی نا، میں ہوا کیا ابھی ہے؟ جب چارج لگاتا ہوں نا، تو ادھر سے وہ آ جاتا ہے ایک لکھا ہوا کہ ڈسمس ایمرجنسی اوور رائٹ۔ نہیں لالا، یہ میرے لیول سے اوپر کا ہے چیز، یہ سوری، تو اس کو میں آف اتنا وہ آف ٹیکنیکل، کر کے فہیم بھائی دوبارہ میں سے آن زیادہ کر، ٹیکنیکل ہے میرے سے۔ کیونکہ پوری اللہ میں ویسے ٹیکنیکل میں نے اس پر کام بھی کیے ہوئے ہیں، لیکن وہ السلام جو علیکم فہیم ورحمۃ بھائی اللہ آپ کو بتا رہے ہیں وہ وبرکاتہ۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ آپ کی اوور آپ نے چارج کر کے آپ کی بیٹری بالکل جو ہے بھائی نا ختم ہو آپ ہے گئی ہے۔ نا اپنا فون کو سوئچ آف کر کے دوبارہ جوائن کریں گے، پہلے نا آپ لوگ سوئچ آن کر لیں، پھر دوبارہ جوائن کریں گے تو آپ کا صحیح چل پڑے گا۔ جی تھینک یو میم، چلیں، تھینک یو عنایت اللہ میں آپ کو دوبارہ پک کر لوں گا، آپ سوئچ آف کر کے واپس آ جائیں۔ نیچے بھی کسی نے یہ لکھا ہے ریسیٹ کر دیں، اور شاید آپ کو بیٹری بھی چینج کرنی پڑے، تو ٹیمپرری آپ نیچے جائیں پھر واپس آ جائیں۔ نہیں لالا، آپ نے بالکل باہر نکلنا ہے۔ چلو چلیں، عابد بھائی آپ کو اپنے پوائنٹ آف ویو نہیں دیا، آپ نے کچھ بات کرنی ہے عابد بھائی؟ میں نے بھی یہی کرنا تھا، میں نے دیکھو میں نے جو اس سے جس نے کہا وہ صحیح کہہ رہا تھا، تو یہ کبھی کبھی ہو اچھا، جاتا ہے۔ جی آج یہ ہمیں کبھی ندیم کبھی بھائی ہو کی جاتا ضرورت تھی، ندیم بھائی یہاں تھے نہیں، ورنہ وہ فون کے ایکسپرٹ ہیں، فون کے ڈاکٹر ہیں ہے۔ ندیم جی بھائی۔ ہاں بالکل کل بات کریں گے، جب کل بات کریں گے۔ لالا کا فون اسی دور سے ہی پھونک ماریں گے وہ۔
नहीं एक पाकिस्तान में है, आप लोगों ने माइंड नहीं करना प्लीज, मेरा किसी रिलीजन लोगों से कोई इत्तेफाक नहीं है, मैं आबिद भाई वो बोलूं कि ना बोलूं, शुभ पीर है वो। ये प्लीज माइंड नहीं करना। पर एक बंदा है, मुझे किसी ने वीडियो भेजी है, उसके पास 400-500 लोग होते हैं और वो माइक पे शुभ शुभ करके ना सबकी वो प्रॉब्लम दूर कर देता है। किसी ने वो वीडियो देखी है? जी जी देखिए, हमारे इलाके बाड़वे वाला इलाके में अच्छी तरह जानता हूँ शुरू से। ये सच है कि ऐसी कोई ड्रामा है? बस ड्रामा ही है, जब जो आप जो ड्रामे ही होते हैं सारे, इस अच्छा, तरह अगेन होता मैंने हो बोला, तो। मैं देखो कोई रिलीजियस स्कॉलर नहीं हूँ, किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहता था, बट आई फाइंड इट वेरी, क्या कहते हैं, फैसिनेटिंग कि भाई 500-600 बंदे बैठे हैं और वो व्हील चेयरों को भी हटा रहे। तो मैं कहना कि भाई शौकत खानम का भी जो इंचार्ज इसको बना लो, ये तो हर चीज फिक्स कर लेता है एक शुभ के साथ ही। किसी ने बीएफटी वो टीवी में से ना, टीवी में आके वहां से शुभ करता है, कहता है ये जितने बैठे हुए ना वो अपने अपने सरों पे हाथ रखो तो शुभ। ये एक मिनट आबिद भाई, एक मिनट आबिद भाई, एक मिनट, मैं सर पे हाथ रखता हूँ, अभी मैंने क्या करना है? ये आपने शुभ करना है। मैंने शुभ करनी है तो आपका सर का दर्द दूर हो जाएगा, पेट का दर्द, कैंसर, पता नहीं और क्या क्या। अल्लाह माफी करे कोई मेरे दर्द। किरण अच्छा ठीक किरण हो गया, बहन से चलो पूछो, वो हंस रही है। किरण बहन से पूछो। चलो किरण बहन, आपने भी वीडियो देखी हुई है, वो वायरल हो गई थी टिकटॉक पे। अच्छा, ओरिजिनल क्वेश्चन की तरफ आते हैं जी। जब तक लाला आते नहीं है, ये क्वेश्चन था वाजिद भाई आपके पास कि अगर ये नामालूम है, इनको आइडेंटिफाई किया जाए, इनकी जो लोकेशन, ऑब्वियसली जो सीक्रेट हमारी कंट्री की इंस्टॉलेशन है उनकी मैं बात नहीं कर रहा, वो तो सीक्रेट होता है, मगर ये जो नामालूम जहाँ पे लोगों को ले जाके नंगा करते हैं या कैद करते हैं, उनकी आइडेंटिफाई अगर करें। जी वाजिद भाई, व्हाट डू यू थिंक? जी मेरा इस पर थोड़ा है सर, जो बंदे जो खराब हैं उनको उनको टारगेट करें। हमें ना कि पूरी फौज को या पूरे इदारे किसी को टारगेट करना चाहिए, ये हमारे लिए भी बेहतर नहीं है। तो हमारे लिए बेहतर ये है कि जो बंदे ना, ये हमारे जो अभी हमारे सिरों पर हैं, 2-4 बंदे हैं, इनको हमें टारगेट करना चाहिए। बाकी के पूरा इंस्टीट्यूट खराब नहीं होता, कि पूरी फौज खराब नहीं है, इसमें चंद लोग हैं जिन्होंने कब्जा किया हुआ, जो पूरे 8-10 लोग हैं। तो हमें उनको टारगेट करना चाहिए और उन्हीं पर जो कुछ है उन्हीं के मुतल्लक करना चाहिए। तो हमारे जो फौजी और भाई हैं, जो फौज के अंदर काफी अच्छे लोग भी हैं, जिसकी वजह से फौज भी चल रही है, तो हमें जो है ना उनको पूरी फौज या पूरी उस इंस्टीट्यूट को बदनाम नहीं करना चाहिए। मेरा ये पॉइंट है, इस पर राय है। ठीक हो गया। किरण किरण सिस्टर आपके पास आती हैं। जी भाई, मैं ये जो भाई अभी जिन्होंने बात की उनसे मैं इत्तेफाक करती हूँ, क्योंकि हमारा ना सिर्फ पूरे अदारे से या किसी भी ना ग्रुप से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए काम करते। सिर्फ जो बंदे करप्ट है उनके खिलाफ आवाज़ उठाना हमारा फ़र्ज़ बनता है। पूरे पाकिस्तान के किसी भी अदारे पे हम लोग ऐसे तोहमत नहीं लगा सकते, ना उनको बुरा भला नहीं कह सकते, पूरे सबको नहीं कह सकते। जो है उनको छोड़ नहीं सकते, जो नहीं है उनको हम लोग सलूट करते हैं। नदीम सिद्धू भाई आप आए हैं, वेलकम नदीम भाई। आपने अगर क्वेश्चन सुन लिया है तो ओवर टू यू नदीम भाई। जी सबसे पहले सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो क्वेश्चन ये सिस्टर जो कह रही हैं, लेकिन इस वक्त जो है वहाँ सब अदारे एक ही जैसे हैं, जो हालात वहाँ चल रहे हैं सब अदारे एक जैसे हैं। कौन सा अदारा इस वक्त सही है? कोई अदारा सही नहीं है। नदीम भाई, सोल्यूशन आपके जहन में क्या होगा? सोल्यूशन क्या होगा आपके जहन में? सोल्यूशन बस अल्लाह पाक रहम करे। जो हालात चल रहे हैं, मुल्की हालात इतने खराब हैं, अब अल्लाह ही कर सकता है सोल्यूशन। आप क्या बताएं यहाँ? तो आपका मतलब है कि वो अंकल शुफ बाबा को हम वो क्या कहते हैं हायर कर लें टू फिक्स द प्रॉब्लम्स? अल्लाह भी कहता है ना, तुम हिला करोगे तो मैं फितना पैदा करूंगा ना, हिला हम करेंगे तो बीएफटी फितना भाई, पैदा होगा जो ना। शुफ बाबा के जो मानने वाले हैं ना, बहुत बड़ी तादाद वो हमारे ही वोटर्स हैं। तो अल्लाह खैर करे। ओके हाँ, मैं ओके, सही कह रहा हूँ, चलो मजाक नहीं कर रहा, वो सारे मैं पीके अपने के अल्फाज वापस लेता हूँ जी। सबको मैं अपने अल्फाज, नहीं, मेरा हाँ, किसी इसलिए को हर्ट ना करना नहीं था। कोई बात नहीं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। देखो इंसान की नाइल्मी होती है, तो मैं तो
ساتھ ہی اپولوجیز کر دی. اچھا عنایت اللہ آپ واپس آ گئی. کچھ چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں جی بندوں جی کے پاس، یہ نہیں ہے کہ نہیں ہوتی. جی BFT بھائی. اب آپ کیسی فون ٹھیک سچویشن ہو ہے گیا لالا؟ آپ کا ابھی لالا آپ تو کا فون ٹھیک ہو جو گیا؟ وہ سسٹر نے کہا تھا اسی طرح میں نے کیا ہے، اور واجد بھائی نے بھی کہا تو وہ ابھی ٹھیک ہو گیا تقریباً. میں نے ایسے کیا زبردست. تھا لالا کہ ہمارے اب پاس انجینئر ایرر آ جاتا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا لالا آپ کوشچن پہ آتے ہیں وداؤٹ ویسٹنگ اینی ٹائم. جو کوشچن تھا آپ نے سن لیا تھا، اگر آپ اس پہ آنسر کرنا چاہیں پلیز. کہ جو جی نامعلوم لوگ کوشچن آ کے کسی نے بولا سیلف ڈیفense میں آپ ریونج لیں یا کچھ جو بھی تھے، آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ سیلف ڈیفenس میں تو اسلام میں یہ طریقہ موجود ہے کہ اگر آپ کو کوئی قتل کر رہا ہے اور آپ کو یقین ہے کہ یہ ابھی مجھے قتل کر رہا ہے، تو آپ نے اس کو پہلے قتل کرنا ہے، ورنہ آپ اپنے موت کے خود ذمہ وار ہیں. یہ بالکل آپ کسی مولانا سے پوچھ لیں. اور اسلامی قانون کے تحت اگر اسلامی قانون پاکستانی قانون کیا کہتا ہے؟ آپ کو کوئی پروٹیکشن دیتا ہے سیلف نہیں ڈیفenس میں؟ اسلامی قانون آپ کو پروٹیکشن یہی دیتا ہے کہ آپ سیلف ڈیفenس میں آپ پہلا وار آپ کریں. اس کا یہ طریقہ ہے، یعنی کہ اپنے خود کو بچانے کے لیے آپ دوسرے کو ختم کریں. یہ اسلام کا طریقہ کار ہے. باقی جو آئین پاکستان کی تو وہاں پر تو نہ آئین ہے نہ قانون ہے، اس کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اچھا ایک اور یہاں لوگوں نے سجیسٹ کیا تھا کہ کوئی کہہ رہے تھے کہ بھئی CCTV کیمرے لگائے، کسی نے کہا تھا آپ ویپن رکھیں، کسی نے کہا تھا آپ گارڈ ڈاگز رکھیں. تو آپ کا کیا اس میں پوائنٹ آف ویو ہے؟ تو وہ ڈاگس کہاں سے آئیں گے جو آدمی کو چیر پاڑ لیتے ہیں نا؟ وہ ڈاگ تو پاکستان میں بہت قلیل لوگوں کے پاس ہوتے ہیں. تو CCTV کیمرے تو ہوتے ہیں، اور جب وہ آ جاتے ہیں آپ کے گھر میں، دیکھ لیا جو CCTV کیمرہ کا فوٹیج آئی ہے اس کے جمشید دستی کے گھر کا، آپ دیکھ لیجئے کیا ہوا پھر. ٹھیک ہو گیا. چلیے یہ کوشچن لے کے جاتے ہیں فہیم بھائی کے پاس، اور پھر اوسی بھائی آپ کنکلوڈ کر لیں. جی فہیم بھائی. اچھا دیکھیں، آپ نے کویسچن رکھا، اس سے پہلے میں تیمور بھائی کی بات سن رہا تھا. آئی پرسنلی بات مجھے اچھی نہیں لگی، کیونکہ کچھ ہمارے دوست یہاں پہ ان کی پرسنل ڈس لائکنگ ہے، جو میری بھی ہے. ہماری جو چین آف کمانڈ اور زیادہ تر جو ان کے ہینڈلر ہیں، لیکن اس کا قطعاً مطلب نہیں ہے کہ ہم وہ چیزیں کراس کر جائیں جو کسی بھی اسٹیٹ کے لیے کہیں بھی سٹینڈرڈ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہمیں وہ پسند نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ٹھیک نہیں ہونا. تو ایک بڑا ہی سخت ایٹیچیوڈ جو سا ہے، میرے خیال میں نہیں ہونا چاہیے. میرا پوائنٹ آف ویو ہے. باقی رہی آپ نے کہ سیلف ڈیفenس کرنی چاہیے، تو سیلف ڈیفenس ایسے ہی ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی بغیر وارنٹ کے ہو تو آپ اس کا جو بھی میتھڈ استعمال کر سکتے ہیں. دیواروں پہ شیشے نکال سکتے ہیں، گھر میں اگر آپ کو ڈاگ شاگ رکھ سکتے ہیں، وہ ایک طرح سے ڈیٹیریشن ہے. CCTV کیمراز بھی لگا لیں، یہ سارا کچھ ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ وہ ساری ایکسرسائز ایکچولی وہ ان لوگوں کے خلاف رہی ہیں جو پولیٹیکلی ایکٹیو لوگ ہیں، جو تحریک انصاف کے ساتھ سپورٹ کرتے ہیں. تو ان کے لیے تو یہ سارے میجرز ہونے چاہیے. پاکستان میں ویسے بھی سوسائٹیاں یا جتنے بھی گھر بنے ہیں، زیادہ تر لوگ اپنی چھوٹی موٹی شہروں میں تو رکھتے ہی ہیں اپنا ڈیفنس، لیکن یہ ہر بندے کی پاسبلٹی نہیں ہے. تو اصولی طور پہ تو دیکھیں، جیسے KPK میں بات ہوئی تھی، مسجدوں میں الاؤنس ہو گیا تھا کہ کوئی گھر میں گھسے گا تو آپ اسے شوٹ ڈاؤن کریں. ٹھیک ہے. تو اس کا ایک ایفیکٹ تو پڑا. اور آج کا واقعہ ہے کہ وہ کورٹ سے نہیں نکلی. ٹھیک ہے. سرتاج گل اور KPK میں تھی، تو جج بھی آ گیا. تو جج کے کانڈکٹ کو تو ہم اس لیے سلوٹ کرتے ہیں کہ اس کی جو سٹیٹمنٹ آئی وہ بہت تگڑی آئی ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر وہی سرتاج گل اگر پنجاب کی کسی کورٹ میں ہوتی تو میں آپ کو لکھ کے دے دیتا ہوں کہ کچھ نہیں ہونا تھا. تو یہ ریزیلینس اصل میں معاشروں کی اپنی ہے. ہر معاشرے کا ایک اپنا وے آف ڈوئنگ تھنگس ہوتا ہے.
تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنے گھر میں کوئی بھی بندہ جو بھی سیکورٹی میجرز جو لے سکتے ہیں وہ ضرور لیں، لیکن ہم آرمی کی تنصیبات کو ٹریک ڈاؤن کریں گے۔ اچھا پہلے تو مجھے یہ بتائیں، یہ آئیڈیا بی ایف ٹی بھائی کہاں سے آیا؟ آپ کے پاس کون سا میکنزم ہے جو آپ بتائیں گے کہ جو لوگ یہ جا کے لوگ رکھتے ہیں تو ان کو آپ کا پتہ ہوگا؟ آپ کے پاس اگر کوئی میکنزم ہے تو پھر تو بندہ بات کرے، اور اگر آف دی کف بات کی ہے تو اٹس جسٹ ٹو بی آنیسٹ اٹس ریئلی کائنڈ آف ایویں بات ہو رہی ہے، دیٹس آل، دیٹس آئی مائی تھنک یہ جو آپ کی بلوچستان سے جو عورتیں آئی ہیں، انہوں نے بولا ہے کہ ان کی بلوچستان میں، کوئٹہ میں اور پشین اور 3 جگہوں کے نام لیے، وہاں پر انہوں نے اپنی کوئی لگائی ہیں، وہاں لوگوں کو غائب کر دیتے ہیں۔ تو جو بلوچستان کے لوگ ہیں شاید ان کو پتہ ہوگا کہ وہ بندے زمین نہیں کھا جاتے، یہ ڈالوں میں اٹھا کے ان کو لے جاتے ہیں اور پھر وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ نہیں وہ ٹھیک اوسی بھائی شاید آپ کو پتہ ہو، اوسی بھائی؟ بھائی بالکل ایسا ہی ہوتا ہے، بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ سی سی ٹی وی اٹھا کے لے کے جاتی، وہ تو پروف کر رہے ہیں نا، لیکن وہ کہاں لے کے ان کو رکھتے ہیں؟ اگر ان کے پاس کوئی ایسا میکنزم ہے تو بالکل سب لوگوں کو اڈاپٹ کرنا چاہیے، اسپیشلی جو پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو ایکٹیو رول پلے کرتے ہیں جن کو خطرہ ہے۔ باقی نارمل لوگوں کو تو شاید ایسی پریشانی نہیں ہے۔ جی سر۔ جی اوسی بھائی، اوور ٹو یو اوسی بھائی۔ سر یہ ایک تو اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ اوسی بھائی مجھے 1 سیکنڈ دیجئے، میں ذرا اپنا پوائنٹ کلیئر کروں۔ میرا جی مطلب لالا، یہ جی لالا، مجھے سوال کا پتہ نہیں تھا، تو میں جی نے جو لالا جواب جی لالا۔ ایک سیکنڈ پورا ہو گیا آپ کا۔ اچھا چلے کریں آپ۔ مذاق نہیں کریں نہیں لالا، آپ پورا ٹائم لو، نہیں، آپ میرا پورا ٹائم مطلب لیں، یہ وہ تھا پیار، اوسی بھائی، وہ اوسی پیار لکھا کرتے گیا ہیں۔ کہ اسلام میں ایسا نہیں ہے، کرن بہن نے لکھا، تو میں نے سوال کو جیسے سمجھا کہ سیلف ڈیفینس میں، تو مجھے میں چونکہ اس وقت آیا تھا براڈ پہ، تو مجھے پتہ نہیں تھا آپ کون سی بحث کر رہے ہیں، لیکن اسلام میں آپ کو سیلف ڈیفینس کا حق ہے کہ وہ آپ کیسے کریں گے، جیسے میں نے بولا۔ باقی جو ویسے بات ہے کہ چھاپا پڑنے والا ہے، تو چھاپے میں آپ کو کوئی قتل تو نہیں کر رہا نا اس وقت، وہاں آپ یہ کام نہ کریں۔ مطلب وہاں کے لیے میں نے نہیں کہا، میں نے صرف پوائنٹ آف ویو آپ کو رکھا ہے اسلام کا، کہ اگر آپ کو خطرہ ہو ایک شخص سے اور آپ کو پتہ ہے کہ ابھی یہ آپ کو قتل کر رہا ہے، تو آپ کو پھر فری ہینڈ ہے، اور اگر آپ نے نہیں کیا تو آپ اپنے موت کے خود ذمہ دار ہیں۔ یہ کسی بھی مفتی سے پوچھ لیے، میں نے اس یعنی پوائنٹ آف ویو سے بات کی تھی، میں نے اس لیے نہیں کہا تھا کہ مطلب ہمیں ایسے کرنا چاہیے۔ اوور ٹو یو سر۔ جی جی اوسی بھائی۔ جی بالکل عنایت لالا، اصل میں خالی چھاپے کا تو مسئلہ نہیں ہے نا جی۔ چھاپا اگر نارمل انداز میں جیسے پڑتا ہے چھاپا پڑے، اور جس طرح پولیس تادیبی کاروائی کرتی ہے وہ کرے، اس میں تو کسی کو کوئی دو رائے نہیں ہے جی۔ لیکن ایک عام شہری جو ہے جس کو آئین اس کی عزت جان مال کا تحفظ دیتا ہے، اس کو اگر رات گئے آپ پولیس کی جو باقاعدہ وردی ہیں وہ بھی، اور پھر یہ ہمارے جو آئی ایس آئی ہے، ٹھیک ہے جی، میں نام لے کے کہتا ہوں، آئی ایس آئی سولین کپڑوں میں جب جاتے ہیں لوگوں کے گھر، اور وہاں پہ ان کی خواتین کی عزتوں کو تار تار کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان دس سچویشن، یہ چھاپے کی بات نہیں، آپ ڈسٹنگوش کریں نا، خالی چھاپا تو نہیں یہ ڈال رہے نا۔ یہ جس طریقے سے انہوں نے کیا، انہوں نے یہ ریاستی دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے، اٹ از اسٹیٹ ٹیررزم، یہ اسٹیٹ ٹیررزم کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی ٹیررائز کرے گا، ریاستی دہشت گردی آپ کے خلاف کرے گا، آپ کو آیا مسلح جدوجہد کا حق ہے یا نہیں؟ دنیا کا ہر قانون، ایون انٹرنیشنل لا آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو سیلف ڈیفینس کرتے ہیں۔ آپ پہلے ڈیفائن تو کر لینا، کیا خالی پولیس کا چھاپا ہے یا یہ ریاستی دہشت گردی؟ ریاستی دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے۔ تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ جیسے جمشید دستی کی باقاعدہ مینشن کیا گیا ان کے سوال میں، تو جیسے اس کی، میں یہاں ہماری بہنیں بیٹھی ہیں، میں ڈیٹیل نہیں دینا چاہ رہا، بڑی خوفناک اور ہولناک ڈیٹیل ہے، یعنی کہ کیا بندہ کہے اس کے اوپر، میں اس پہ زیادہ نہیں بات کرنا چاہتا۔ یعنی کہ دیکھیں نا، اس سے آگے تو آپ کی لمٹ نہیں ہے نا، اس سے آگے پھر کون سا سیلف ڈیفینس ہے جو وٹ از دی ڈیفینیشن آف سیلف ڈیفینس بیونڈ دس لمٹ؟ مجھے یہ کوئی بتا دے پھر کہ اس سے آگے بھی کوئی ڈیفینس باقی کیا رہ جاتا ہے ڈیفینس کے لیے؟ اوسی ختم ہو بھائی، گئے اوسی جی۔ بھائی میں تھوڑا سا
بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں نے آپ کے کوشچن کو یہ سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ کیا ہمارے پاس کوئی ایسا میکنزم ہے کہ اسے ڈیٹیریٹ کیا جائے. جو میں نے آپ کا سوال سمجھا، میں یہ سمجھا کہ جب لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے تو ان کو جہاں پہ لے کے